میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کر جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے اڈولف ہٹلر کے۔ ناظرین، ہٹلر کا نام سنتے ہی یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ ناظرین گرامی، یہ وہ سوال ہے جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غداروں کو ختم کر دیا جائے۔ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ ان سے اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہی سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی۔ 9 نومبر 1938 کی تاریخ یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودیوں کے ہاتھوں پیرس میں جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈز کی گاڑیاں تماشا دیکھتی ہی رہ گئیں۔ یہودیوں کو نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ جرمنی میں یہودیوں کو اس شناخت کے لیے بیچ متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو تمام وقت اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 کونوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا، جس پر کالے حروف میں جوڑ لکھا گیا تھا، جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں جرمنی سے یہودی کی باقاعدہ جلا وطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کو اپنی رہائش گاہ پر بھی ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے، استعمال پر پابندی عائد ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر یہ الفاظ بولتے یا استعمال کرتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ یہودیوں نے اس الفاظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا، یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے آج تک مل کر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بن کر فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کی جیلوں سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، خون کو جوس کہتے تھے، یہ اس حد تک کسف تھی۔ اسرائیل کی فوج نے اعلی افسران بنا کر بھیجے، انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھایا اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لائے گئے۔ ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھسے قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، پھر شراب پینے جاتے، شراب پیتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ ناظرین گرامی، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج اڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک، سبسکرائب اور کامنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے۔